تو اس وقت سر ایک جو کچھ میں نے کہنا ہے اور پھر جو اس سے زیادہ آپ نے پوچھنا ہے وہ تو اپنی جگہ، لیکن اس وقت زیادہ جو توجہ کا مرکز ہے وہ نہ صرف ہمارے ہاں بلکہ ساری دنیا میں وہ ریاست جموں و کشمیر کی آزادی کی تحریک ہے۔ پھر کیا کریں بتائیے؟ آپ لوگ یہ فوٹوگرافر اگر کر لیں اپنا کام تو اچھا رہے گا۔ یار میں تو بہت اونچا بولنے والا آدمی ہوں، پتہ نہیں کیوں۔ یہ آپ لوگ کیمرہ میں جلدی کر لیں، آپ اپنے کر لیں تو میں یہ گزارش کر رہا تھا جی کہ اس وقت مسئلہ کشمیر ساری دنیا میں توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے، اور جو موجودہ آزاد کشمیر کی حکومت ہے جس کی میں سربراہی کر رہا ہوں، اس کی ترجیحات میں بھی مسئلہ کشمیر سر فہرست ہے، سب سے اول وہی ہے۔ اور اپنی جانب سے ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے اور کر رہے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر، قومی سطح پر اور تحریک حریت کشمیر جو کشمیر میں چل رہی ہے اس کی سطح پر جتنا متحرک کیا جا سکتا ہے اتنا متحرک کریں، اپنی جو حد بندیاں ہیں ان کے اندر رہ کر۔ اور اتفاق سے میں یہاں حاضر ہو رہا ہوں تو کل 14 اگست کی تقریبات ہیں آزاد کشمیر میں اور پاکستان میں، تو وہ مختلف پرامن طریقوں سے وہ تقریبات منائی جائیں گی۔ آزاد کشمیر میں بھی طالب علم، مزدور، کسان، سیاسی کارکن، خواتین، مرد سب اس تقریب میں بھرپور حصہ لیں گے جس طریقے سے کہ وہ لے سکتے ہیں پروگرام کے مطابق، اور یہاں پاکستان میں بھی۔ لیکن کشمیر میں تو اس موقع پر مقبوضہ کشمیر میں وادی میں خاص طور پر انہوں نے 14 اگست کو یوم آزادی اور 15 اگست کو جو ہندوستان کا یوم آزادی ہے یوم سیاہ منانے کا پروگرام بنایا، اور یہ بذات خود تحریک آزادی کشمیر کے لیے ایک بڑا بنیادی قدم ہے، نہ صرف تحریک آزادی کے لیے بلکہ تحریک آزادی اور پاکستان کے ساتھ ریاست کے الحاق کے نقطہ نظر سے یہ بڑی اہم پیش رفت ہے، جو پہلے بھی وہ کرتے رہے ہیں 14 اگست کے موقع پر مختلف طریقوں سے، لیکن یہ 14 اگست تو تحریک میں چونکہ بہت شدت ہے اور ہندوستانی اسی قوت کے ساتھ اس کی مزاحمت کریں گے، اور ہمارے لوگ بھی اسی طرح تیار ہیں کہ اسی قوت کے ساتھ یہ دن جو ہے یہ منائیں گے۔ تو ایک تو یہ صورتحال ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ پھر اس کے علاوہ آزاد کشمیر میں ہماری پوری کوشش ہے کہ جو مینڈیٹ ہمیں ملا ہے اور جتنا طاقتور مینڈیٹ ملا ہے اس کے مطابق ہم اپنی ذمہ داریاں اور وہ جو توقعات ہم سے وابستہ ہیں وہ پورا کر سکیں۔ ان میں آزاد کشمیر کے اور مہاجرین کے مسائل ہیں جو پاکستان میں مقیم ہیں، ان میں اسلامی معاشرے کا، فلاحی معاشرے کا قیام ہے، اور پھر اس سے بڑھ کر اس سارے ہنگامہ آرائی میں دشمن کی وہ سازشیں ہیں جو تحریک آزادی کو ناکام کرنے اور تحریک الحاق پاکستان کو ناکام کرنے کے لیے مسلسل کی جاتی رہی ہیں، ان سازشوں کا مقابلہ کرنا اور پاکستان کے ساتھ کامل یکجہتی مہیا کرنا اور تحریک کو جاری رکھنا، یہ بھی ہماری ترجیحات کا بہت بڑا اہم حصہ ہے۔ تو اس پر مختلف طریقوں سے آپ اخبارات میں پڑھتے ہوں گے، آئے دن کوئی نہ کوئی میٹنگیں ہم کرتے ہیں اور فیصلے کرتے رہتے ہیں، روز بروز فیصلے کرتے ہیں۔ تو وہ کام بھی خدا کے فضل و کرم سے بطریق آسن چل رہا ہے۔ حکومت پاکستان نے ہمیں اس نئے
اس تبدیل شدہ حالات میں اور جو نئی ذمہ داریاں ہیں ان کے پیش نظر کھلے دل سے ہماری اخلاقی، سیاسی اور مادی امداد کرنے کا یقین دلایا ہے، اور وہ یقین نہ بھی دلاتے تو بہرحال اتنی موافقت اور ہم آہنگی ہے ہمارے اس وقت خیالات میں آزاد کشمیر میں اور پاکستان کے مرکزی حکومت میں کہ اس کا ہمیں پورا یقین ہے کہ خدا کے فضل و کرم سے اس پر ہمیں کوئی شکایت نہیں ہوگی ان کے ساتھ۔ پھر اسی یکجہتی کے تسلسل میں اور تحریک آزادی کے تسلسل میں آپ نے دیکھا کہ حال ہی میں OIC کی جو کانفرنس ہوئی ہے استنبول میں، اس میں ہمارا بھی ایک وفد گیا، جس کو نہ صرف کہ وفد گیا بلکہ اس کو اس ساری کارروائی میں پھر شریک رکھا گیا، اور اس کے بہت اچھا اثر اس کا مرتب ہوا۔ یعنی خود بھارت کی حکومت کا جو رد عمل ہے اس قرارداد پر جو OIC میں ہوئی اور اس ساری کارروائی پر، وہ اس بات کا بڑا ثبوت ہے کہ ان کو جو تکلیف پہنچی ہے کہ کوئی مؤثر اور مثبت کارروائی ہو رہی ہے۔ اس ضمن میں صرف اتنی بات گزارش کرنا چاہوں گا کہ بہت عرصے سے ہماری یہ خواہش تھی اور کوشش رہی ہے، بڑی سرتوڑ جدوجہد ہم کرتے رہے ہیں کہ جو اسلامی ممالک کی برادری ہے ان کو ہم یقین دلائیں، سمجھا سکیں ان کو کہ یہ مسئلہ اصل میں کیا ہے اور ان کی ہمدردیاں ہم حاصل کر سکیں۔ یہ ہمدردیاں نہ صرف اسلامی بھائی چارے کی بنیاد پر حاصل ہونی چاہیے ہمیں، بلکہ یہ ہمارے کیس کا جو اپنا میرٹ ہے اس بنیاد پر وہ ہمدردیاں حاصل ہونی چاہیے۔ اور یہ خدا کا شکر ہے کہ کئی سال ہا سال کی کوششوں کے بعد اور حالات نے خود بڑی ہماری حمایت کی کہ اس کے نتیجے میں آج وہ وقت آ گیا ہے کہ اسلامی برادری کی بھرپور حمایت ہمیں حاصل ہے، اور اس میں انشاءاللہ العزیز اور اضافہ ہوگا۔ اور اس کو جو بھارت نے مسترد کر دیا ہے، انہوں نے تو اپنے عقل میں ٹھیک کیا ہوگا، لیکن میرے خیال میں بہت خطرے کو انہوں نے دعوت دی ہے کہ اسلامی برادری اس قابل ہے کہ اگر وہ صرف اخلاقی بائیکاٹ کر دے بھارت کے ساتھ، سیاسی بھی نہ کرے اور اقتصادی بھی نہ کرے، صرف اخلاقی بائیکاٹ کر دے، تو بھارت کے پاس پھر کوئی راستہ باقی نہیں رہ جاتا۔ اتنا طاقتور ملک نہیں ہے کہ وہ تنہا اس سارے بوجھ کو برداشت کر سکے، اور اس کا ہم آنے والے وقتوں میں مطالبہ کریں گے۔ ہم خود کشمیر پر ایک عالمی بین الاقوامی کانفرنس اکتوبر کے آخر میں یا نومبر کے وقت تک ہم کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں ہم کوشش کریں گے کہ جو آزاد عالم کا جو ضمیر ہے اس کو بھی بیدار کریں، جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں اس سے بھی لوگوں کو باخبر کریں، اور جو اسلامی برادری ہے ان کو بھی ہم بتا سکیں کہ کیا کشمیر میں کیا ہو رہا ہے اور وہ اس میں کیا ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ ہم ان سے یہ نہیں کہتے کہ وہ ہمارے لیے کوئی جنگ چھیڑ دیں، لیکن جو ان کا حق ہے اور جو وہ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں ایک عالمی مسئلے کو حل کرنے کے لیے، کیونکہ اگر یہ عالمی مسئلہ حل نہ ہوا تو روز بروز حالات اس طرف جا رہے ہیں کہ بر صغیر سارا ڈی اسٹیبلائز ہو رہا ہے، اس کی لپیٹ میں آ سکتا ہے، اور بر صغیر کو اگر خطرہ، اس کی اسٹیبلٹی کو خطرہ لاحق ہو جائے تو ظاہر ہے کہ اس کا اثر سارے خطے پر پڑے گا، بلکہ ساری عالمی سیاست پر پڑے گا، اس کا اثر پڑے گا۔ اور اس کا راستہ یہی ہے کہ عالمی برادری من حیث عالمی برادری کے اور اسلامی برادری بھی ایک عالمی برادری کے حصے کے جز کی حیثیت سے اس مسئلے پر اخلاقی اور سیاسی دباؤ پیدا کریں تاکہ یہ مسئلہ جتنی جلد حل ہو سکے ہو جائے۔ اور اگر یہ دیر تک حل نہ ہوا تو اس کا پورا امکان موجود ہے کہ بھارت کوئی محدود ہی صحیح مگر آزاد کشمیر میں کسی قسم کی فوجی پیش قدمی کرے، کیونکہ جب سب طرف سے مایوسی ہو جائے گی، تحریک مزاحمت بڑھے گی، تو پھر اس کے سوا راستہ ابھی آپ دیکھیں کہ پچھلے 2 مہینے سے آزاد کشمیر کے اندر بھارت کی طرف سے مسلسل گولہ باری ہو رہی ہے، اور یہ ان پرووکڈ بغیر کسی ہماری طرف سے کوئی کارروائی کیے وہ فائرنگ کر رہے ہیں، توپ خانے سے فائرنگ کر رہے ہیں، چھوٹی بڑی توپوں سے، آٹومیٹک سے، اور اس سے سویلین آبادی، ہماری بے گناہ سویلین آبادی جو سارے مسلمان ہیں وہ مارے جاتے ہیں، زخمی ہوتے ہیں۔ ہمارے لیے بھی ایک پریشانی انہوں نے پیدا کی ہوئی ہے۔
اس کے جواب میں اگر کل کوئی کارروائی ہماری طرف سے اسی پیمانے پر شروع ہو گئی تو پھر ظاہر ہے کہ یہ دور تک چلی جائے گی، پھر نزدیک نہیں رہ سکتی۔ یہ وہ خدشات ہیں، خطرات ہیں جس میں ہم اس وقت گھرے ہوئے ہیں، اور ایسی صورت میں میں پاکستان کے اندر بھی زوما سے اپیل کرنا چاہتا ہوں، اور خود اور ریاست جموں و کشمیر کے سیاستدانوں سے بھی جو سیز فائر لائن کے اس طرف ہیں ان سے بھی میں اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اس موقع کی اس نزاکت کو کام نہ سمجھیں، یا یہ نہ سمجھیں کہ یہ محض وقتی چیز ہے اور چلی جائے گی، بلکہ یہ خطرہ سب کو ہے، صرف ہمیں ہی نہیں ہے، سب کو یہ خطرہ ہے۔ اس ضمن میں گفتگو کرتے ہوئے مجھے یہ بھی خیال آیا کہ میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ گزارش کروں کہ آزاد کشمیر میں ہماری بھرپور کوشش ہے کہ جو اسمبلی کے اندر جو حزب اختلاف ہے ہمارا، اگرچہ وہ تعداد کے لحاظ سے کم ہے، لیکن ہم اس کی اہمیت کو کم کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، ہم اس کی مدد کریں گے کہ وہ اپنا بھرپور کردار اگر چاہیں تو ادا کر سکتے ہیں۔ اگرچہ ابھی تک کوئی زیادہ مثبت جواب ان کی طرف سے ہمیں نہیں ملا، لیکن مجھے توقع ہے کہ جو وقت گزرے گا اور ان کو ہمارے کردار سے ان کو اندازہ ہوگا کہ ہم کوئی اپوزیشن کو فتح نہیں کرنا چاہتے۔ ایک انتخابی عمل تھا اور ایک حق تھا جو سب لوگوں کو تھا، اس کا ہم نے بھی استعمال کیا، انہوں نے بھی استعمال کیا، اور حقیقت سب کو پتہ ہے کہ انتخابات میں دھاندلی کتنی ہوئی اور نہیں ہوئی اور کیا ہوئی، اس کا سب کو پتہ ہے۔ حقیقت کا سب لوگوں کو، جیسے گاؤں والے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ چور کہاں ہے کہاں نہیں ہے، سب کو پتہ ہوتا ہے، چاہے پولیس والوں کو پتہ لگے یا نہ لگے۔ تو حقیقت حال سب کو علم ہے کہ صورتحال کیا ہوئی ہے۔ ابھی جو انہوں نے ایک دو اس عرصے میں مظاہرے کیے ہیں، ان کی رپورٹ سے بھی آپ لوگ قریب رہتے ہیں، آپ کو یقیناً علم ہوگا کہ وہ مظاہرے اس قابل نہیں تھے کہ یہ سمجھا جائے کہ کوئی خدا نخواستہ بڑی دھاندلی ہوئی تھی اور لوگوں کا حق تلف ہو گیا تھا۔ بلکہ ہمارا الزام تو یہ تھا کہ 1990 کے انتخابات میں پیپلز پارٹی کی حکومت نے، مرکزی حکومت نے کھلم کھلا مداخلت کر کے، یا یہ کہ کھلم کھلا اپنے دھڑے کی امداد کر کے، یوں سمجھے مداخلت نہ بھی ہو تو اس میں کوئی فکر نہیں، کھلم کھلا امداد کر کے انہوں نے لوگوں کو حکومت سازی کے حق سے محروم کر دیا تھا۔ اس دفعہ بھی ایک حکومت تھی مرکز میں جو ہماری ہم خیال تھی، ہماری ہمدرد حکومت تھی، لیکن نہ ان کا کوئی وزیر گیا، نہ انہوں نے کوئی پیسہ دیا، نہ انہوں نے کوئی پروپیگنڈا ہمارے حق میں کیا۔ ایک آدھ بیان میاں صاحب کا آخری دن جب کہ الیکشن کلوز ہو رہا تھا تو اس وقت ان کا بیان آیا اور اس سے یقیناً ہمیں فائدہ پہنچا، مگر یہ کوئی دھاندلی کی بات نہیں ہے اور نہ کوئی بددیانتی کی بات ہے، نہ کوئی مداخلت کی بات ہے، یہ تو ایک سیدھی صاف ستھری سیاست کی بات ہے۔ تو اس کے باوجود جب وہ الیکشن ہار گئے تو اب اس ہارنے کا جواز تلاش کر رہے ہیں، اور اپنے ہارنے یا اپنے نالائکی کی اور نااہلیت کی سزا آزاد کشمیر کو اور پاکستان کو کیوں دینا چاہتے ہیں، یہ میرے سمجھ نہیں آتا۔ تو دوسرا یہ ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ تو اسمبلی میں آپ کو پتہ ہے کہ آ گئے ہیں، پیپلز پارٹی کا ایک رکن بھی ہمارے ساتھ حلف لے لیا ہے، انہوں نے اسمبلی میں شریک ہو گئے ہیں، اور میں توقع کرتا ہوں کہ یہ بات تو نوشتہ دیوار ہے کہ اس الیکشن کے بارے میں اگر یہ کسی کو خیال ہو کہ یہ الیکشن جی اب ختم ہو جائے گا اور نیا الیکشن کروایا جائے گا، تو یہ بالکل خام خیالی ہے اور محض خواب کی بات ہے، اس لیے کہ وہ الیکشن لوگوں نے جتنی بھاری تعداد میں مینڈیٹ دیا اور جائز مینڈیٹ دیا، جینوئن مینڈیٹ دیا، یہ نہیں کہ خدا نخواستہ کوئی غلط مینڈیٹ ہے، تو اس میں تو کچھ نہیں ہوگا، اس لیے ان کو اپنی اپنی پوزیشنز میں آ کر ملک کی خدمت کرنی چاہیے، قوم کی خدمت کرنی چاہیے، اور اپوزیشن میں رہ کر جو کردار وہ اچھے سے اچھی پوزیشن لینا چاہیں اپوزیشن میں بیٹھ کر ہمارے ساتھ، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ ہے مختصر رویداد جو کشمیر سے شروع ہو کر آزاد کشمیر کے الیکشن تک پہنچی۔ اب آپ جو یہ فرمائیے۔ اور مرکز میں وزیر اعظم انہوں نے کشمیر کی آزادی کے لیے آزاد کشمیر گورنمنٹ کو کچھ فنڈ دینے کا وعدہ کیا تھا، کیا وہ فنڈ آزاد کشمیر کو مل چکے ہیں؟ اگر مل چکے ہیں تو ان کا اب تک جو مطلب ہوا ہے وہ کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ پچھلے لوگ دیکھا کہ آزاد معاملے میں اور آپ نے کر کے پورے کو لاکھ ہوایا، کیونکہ ہمارے
اپیل کریں گے کہ وہ اسی قسم کا ایکشن یہاں کشمیر میں بھی کریں؟ سر، جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے تو میری گزارش یہ ہے کہ انہوں نے وعدہ تو بہت کچھ کیا تھا، لیکن پیسے ہمیں بہت تھوڑے تھوڑے ملے جو میرے علم میں آئے۔ مثلا کئی کروڑ روپے کا وعدہ تھا جس سے کہ ہمیں 1 کروڑ روپیہ ملا اور وہ مہاجرین پر صرف ہوا۔ وہ کشمیر کی تحریک آزادی پر نہیں بلکہ مہاجرین پر صرف کیا گیا، مہاجرین کی آبادکاری پر صرف کیا گیا۔ نئے مہاجرین آ رہے ہیں، یہ نئے مہاجرین یہ جو نئے لوگ وہاں سے متاثر ہو کے آئے ہیں ان لوگوں پر صرف ہو رہا ہے اس پیسے میں سے۔ تو اس میں کوئی اس کے مصرف کے بارے میں کوئی آزاد کشمیر میں کوئی ڈسپیوٹ ایز سچ نہیں ہے۔ تو اگر وہ مگر اس کے بعد جب ان کی حکومت آ گئی تو اس وقت یہ درد سر بھی ہمارا نہیں رہا۔ ہمیں ان سے کوئی پیسہ مانگا نہیں ہے، لیکن جو ہماری ضرورت ہوتی ہے وہ ہمیں ملتا رہتا ہے، وہ مہاجرین کی آبادکاری پر جو صرف ہوتا ہے۔ دوسرا جو آپ نے فرمایا ہے تو وہ یقیناً ہم امریکہ سے کویت اور عراق کا تقابل تو میں نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن میں یہ کہوں گا کہ امریکہ کی اور آزاد ملکوں کی جو ذمہ داری اقوام متحدہ میں کشمیر کے بارے میں انہوں نے لی تھی اور جس کے وہ فریق ہیں ان قراردادوں کے، ان پر عمل درآمد کرانے کے لیے ان کی ذمہ داری بدستور باقی ہے، اور ہمارا مطالبہ ہے کہ اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے وہ مؤثر اقدامات کریں۔ بلکہ سیکیورٹی کونسل کے مستقل ممبروں سے بھی میں اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کوئی ایسی مشینری ترتیب دیں کہ جس سے ریاست جموں کشمیر میں استصواب رائے ہو جائے اور اس کے نتیجے میں کشمیریوں کو اپنا حق خود ارادیت ایکسرسائز کرنے کا موقع ملے۔ اس وقت بھی کوئی ایسی سچویشن ہے کہ مختلف سیاسی جماعتیں اور حکومت کے درمیان کنفرنٹریشن پیدا ہو چکی ہے، کیا اس میں آپ اپنا ماضی جیسے کردار پیدا کریں گے؟ آپ کو خیال شریف میں ہوگا جی کہ یہ کردار بہت عرصے سے میں نے بند کیا ہوا ہے، اس لیے کہ سچی بات یہ ہے کہ خیالات میں اتنا تضاد ہے۔ میرے پیش نظر تو اسلام اور پاکستان کا مفاد ہے، کوئی گروہی مفاد نہیں ہے۔ تو جہاں گروہی مفادات کا تصادم ہو وہاں میں کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ وقت اس وقت کی آپ بات کر رہے ہیں اس وقت گروہی مفادات کا بھی اگرچہ تصادم تھا، لیکن اس وقت ملک سارا اس کی سلامتی داؤ پر لگی ہوئی تھی، خطرے میں پڑی ہوئی تھی، اور اس وقت ہم سب لوگ فریق تھے، اس میں سب لوگ شامل تھے۔ تو لیکن جہاں تک کہنے سننے کا تعلق ہے کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، وہ تو میں اپنے طور پر کہتا رہتا ہوں، لیکن ایک فریق کی حیثیت سے میری شمولیت کا اس وقت کوئی بظاہر امکان نہیں ہے۔ کل تو ایپیسوڈ یہ مطالبہ کیا ہے کہ وہ دوبارہ انتخابات وہاں بھی کرایا جائے کشمیر میں بھی۔ میں سر بات یہ ہے جی کہ اگر یہ بات جائز ہو تو میں تو بالکل اس کی تائید کروں، اور میں خون سے لکھ کے دے سکتا ہوں کہ اپوزیشن ایک سیٹ بھی نہیں لے سکتی، ہم نہ بھی حکومت میں ہوں یا باہر ہوں۔ دیکھیے آزاد کشمیر میں جو لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے، کبھی آپ لوگوں کو جانے کا موقع ملا جس حلقے میں سب سے زیادہ وہ کہتے ہیں کہ دھاندلی ہم نے کی ہے جو حکومت میں نہیں تھے۔ یعنی حیرت کی بات ہے کہ الیکشن ہونے تک تو ممتاز راٹھور کہتے رہے کہ میری ذمہ داری ہے فیئر الیکشن کروانا، میں ہار جاؤں تب بھی میں فیئر الیکشن کو مان لوں گا۔ تو جس نے الیکشن ہو گیا تو انہوں نے کہا سب دھاندلی ہو گئی، لیکن اس کے باوجود اگر کسی بھی حلقے میں جو سب کا اسٹرانگ حلقہ ہے ان کا، کہ جہاں وہ کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے وہ ہار گئے ہیں، وہاں آپ لوگ جا کے، میں پاکستان کے سب اخبار نویسوں کو کہتا ہوں کہ جا کے دیکھیں اور ہمیں بتائیں ہم نے کیا دھاندلی کی ہے۔ اگر لوگوں نے ووٹ نہیں دیے، اگر یہ دھاندلی ہے تو یہ تو ہے، لیکن یہ کہ ہم نے کوئی مشینری بنائی ہو دھاندلی کرنے کے لیے تو ہم اس کے لیے بالکل جواب دیں۔ اگر یہ ثابت ہو جائے، اگر یہ کسی سٹینڈرڈ سے ثابت ہو جائے کہ ہم نے کوئی دھاندلی کی ہے تو یقیناً کیوں نہیں۔ لیکن اب لوگوں کی رائے کہ لوگوں نے ووٹ نہیں دیے تو میں آج کس منہ سے جا کے لوگوں کو کہوں گا جی تم تو دوبارہ الیکشن کرو۔ دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں 2-3 اسٹرانگ حلقے ہیں جن میں پیپلز پارٹی کو یقین تھا کہ وہ جیت جائے گی۔ ایک میرپور میں ہے، آپ اس حلقے کی انتخاب سے 20 دن پہلے کی پوزیشن کسی کو یہاں سے بھیج کے دیکھ لیں کیا پوزیشن تھی اس حلقے کی۔ ایک مظفر آباد میں حلقہ ہے، آپ مہینہ پہلے پوزیشن دیکھ لیں کیا پوزیشن تھی وہاں۔ یعنی جو لوگ اس میں پیپلز پارٹی کو جتوانے والے تھے وہ لوگ سارے کے سارے مسلم کانفرنس میں شامل ہو گئے تھے، یعنی وہاں رہائی کوئی نہیں تھا جو مسلم کانفرنس کے مقابلے میں الیکشن لڑتا۔ اب یہ کیا دھاندلی ہے مجھے بتائیں نا، دھاندلی کا تو
کوئی پتہ ہونا چاہیے کہ لوگ چلو پرومیننٹ لوگ ہمارے ساتھ نہیں تھے تو ہم الیکشن جیت گئے ہیں تو شک ہو سکتا ہے کہ ہم نے کوئی دھاندلی کی ہو. اگر اس حلقے کے پرومیننٹ لوگ سارے جو ہمارے خلاف تھے وہ ہمارے ساتھ شامل ہو گئے الیکشن سے پہلے تو پھر یہ کیا دھاندلی ہو؟ تو یہ ایسے گپ شپ کی بات نو میں جن میں سے دو نے اٹھا لیا ہے باقی 7 نے نہیں اٹھایا. پورے ملک میں پیپلز پارٹی کو دن بدن بہت ڈفرنٹ ہو رہی ہے. آپ کیونکہ بڑے پرانے سیاستدان ہیں, آپ کے خیال میں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ نیتوں کا فتور ہے. میں معذرت سے چاہتا ہوں اگر کسی دوست کو اچھا نہ لگے کہ پیپلز پارٹی کی سیاست کا مرکز پاکستان میں نہیں ہے. ان کا قبلہ پاکستان سے باہر ہے اور تابقت ہے کہ پاکستان کے لوگ اپنے ملک کی سیاست چھوڑ کر کسی اور ملک کی سیاست اس ملک میں نہ کریں. ان کا کوئی چانس نہیں ہے کہ وہ الیکشن جیت سکیں. یہ آزاد کشمیر میں جو ہوا ہے بھائی, دیکھیے آزاد کشمیر میں جو لوگ پیپلز پارٹی میں ہیں وہ سب کو ایسے لوگ نہیں تھے کہ ہار جاتے, لیکن ہوا کیا 10 مہینے میں جو تماشا ہوا اس نے تو پیپلز پارٹی کے لوگوں کو باہر نکلنا ان کا حرام کر دیا تھا. وہ 10 مہینے بیچ میں نہ ہوتے تو 7-8 آدمی یقیناً الیکشن جیت جاتے, لیکن اس 10 مہینے میں جو قیامت آئی اس کا ہم کیا کریں؟ اس کا گرہ ہم سے کیوں ہے؟ اس کی سزا وہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو کیوں دینا چاہتے؟ انہوں نے خود سرٹیفکیٹ دیا. ہمارے راٹھور صاحب نے اپنے قلم سے لکھا ہوا ہے, 2000 میں ٹائپ کر کے دستخط کیے ہوئے ہیں, اپنے قلم سے لکھا ہے سے لے کے یہ تک, اور جس کا آپریٹو پارٹ میں انہوں نے لکھا کہ میری جو حکومت کے جو ساتھی ہیں یہ بلیک میلرز ہیں اور ان کو کشمیر کی آزادی کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں. اس سرٹیفکیٹ کے بعد پھر وہ توقع کرتے تھے کہ لوگ انہیں کو ووٹ دیں گے, جتوائیں گے. نہیں, حیرت ہے. میں تو ان پر حیران ہوتا ہوں جنہوں نے پھر کوئی 2-4 ووٹ دیے, ان کو کس مقصد کے لیے دیے اتنا بڑا سرٹیفکیٹ لینے کے بعد. یہ سرٹیفکیٹ صاحب انہوں نے جب اسمبلی توڑی نا, جب آپ سے کہا توڑ دی جائے, اس میں انہوں نے جو لکھ کے تحریر جو لکھی ہے وہ تو ہم اخبارات میں چھاپ دی تھی ہم نے. آپ شاید چسکا لگانے کے لیے پوچھ رہے ہیں, لیکن اچھا نہیں چھپ, اچھا سوری, وہاں تو چھپ گئی تھی ساری چیز. وہ اب یہاں بھی ہم چھاپ آپ کو بھجوا دیں گے اس کی کاپی, کہ آپ خود پڑھ لیں کہ انہوں نے کیا لکھا ہے, اپنے قلم سے کیا لکھا ہے. اگلے الیکشن ابھی تو یہ حادثے سے 7-8 سیٹیں بچ گئی ہیں, ورنہ پارلیمانی جمہوریت کا تو ویسے ہی ختم ہو جاتا آزاد کشمیر میں. سنگل پارٹی آ جاتی وہاں. اور مسلم کانفرنس کو پہلی دفعہ الیکشن نہیں جیتی ہے, 1934 سے ہم الیکشن جیتتے آئے. کیا کریں گے؟ ووٹ نہیں لیں گے تو ان کی سیٹیں ختم ہو جائیں گی, بائی الیکشنز ہو جائیں گے, اور کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہو سکتا. ہم اپنی سیٹیں تو نہیں دے سکتے ان کو. بہت سے آپ کے پرانے ساتھی دوست جاننے والے ہیں, کیا آپ اس گروپ میں ان سے ملاقات کر کے انہیں قائل کروں کہ اپوزیشن چھوڑ دیں, ان کو قائل کروں کہ اپوزیشن چھوڑ دیں. دیکھو بھائی, نواب صاحب مفکر ہیں, فلسفی ہیں. نواب صاحب مفکر ہیں, فلسفی ہیں, شاعر ہیں, ادیب ہیں. تو اس لیے ان کی سیاست تو ایسی بلند اصولوں والی سیاست ہے کہ وہ اس قوم کے کبھی سمجھ میں نہیں آئے گی, میری سمجھ میں بھی نہیں آئے گی. اور مفکرین جہاں دنیا میں ہیں, یعنی یہ ان کا المیہ نہیں ہے, یہ مفکرین جہاں کہیں دنیا میں ہیں ان سب کا یہی رہا کہ وہ فکر کی بلندی کی وجہ سے. دیکھیے, میں نے بہت عرصہ پہلے مسلم کانفرنس کی صدارت چھوڑ دی, اور اس لیے چھوڑی کہ اپنے دوستوں سے کہا یار میری سوچ میں اور فیلڈ ورکرز کی سوچ میں تھوڑا سا فرق آ گیا. اب وقت کے ساتھ ہوتا ہے نا, آدمی کوئی تجربہ حاصل کرتا ہے, کوئی علم حاصل کرتا ہے تو فرق ہو جاتا ہے. میں نے کہا یار آپ لوگ اس فرق کی وجہ سے چل نہیں سکیں گے, تو آپ اپنے میں سے لوگوں کو الیکٹ کریں.
یہ اس وقت اگر کشمیر کی صورتحال نہ ہوتی میں کبھی آزاد کشمیر کے ایگزیکٹو آفس قبول نہ کرتا، لیکن وہ چیلنج اتنا بڑا ہے کہ اس چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے میرا بھی دل کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے جتنا بڑا چیلنج ہے اس کو فیس کریں. تو یہ جتنے فکر کرنے مفکرین طبیعت کے جو لوگ ہیں ان کا یہ آؤٹ آف اسٹیپ ہو جانا عملی دنیا کے ساتھ یہ بالکل ایک مسلمہ ہے. اس میں کوئی خدا نخواستہ کوئی نوابزاد صاحب کی سبکی نہیں ہے یا ان کی کوئی عزت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، مگر یہ ہے. 90 کے انتخابات جب گورنر صدا تھا، جب آپ نے الیکشن کروایا کے ساتھ، تو اس وقت ان کا یہ موقف تھا کہ الیکشن وہاں ہونی چاہیے، ان کی جنگ ہو رہی ہے اور یہ الیکشن کروا دیے ہیں. اب شاید وہاں آپ بہتر ہوگا 40 12 الیکشن. سچی بات ہے، الیکشن بالکل نہیں ہونے چاہیے تھے. یہاں ایک تحریکی گورنمنٹ ہونی چاہیے آزاد کشمیر میں. جب تک تحریک چل رہی، تحریک طے ہو جائے تو پھر الیکشن ہو، جو مرضی کریں کرتے رہیں. لیکن ہم چونکہ ایک سسٹم کا حصہ بن گئے ہیں تو اس سسٹم کو اب چھوڑ نہیں سکتے. اس مجبوری کی وجہ سے ہم نے الیکشن میں حصہ لیا.